الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي معزز سامعین کرام، رمضان کا مبارک مہینہ پورے آب و تاب کے ساتھ آیا اور دیکھتے ہی دیکھتے رخصت بھی ہو گیا۔ اللہ کے بندوں نے یقیناً اس میں اللہ کی عبادت کی، نیک اعمال کثرت سے کرنے کی کوشش کی، المبادرۃ الی الخیرات یعنی نیکی کے کاموں میں جلدی کرنا اور نیکی کے کاموں میں کثرت کرنا۔ حقیقت میں یہ منظر رمضان کے مہینے میں نظر آ رہا تھا۔ ایک مومن کے ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ مومن پوری زندگی کے لیے چوکنا رہے۔ مہینے اور دن اور رات، لیل و نہار، اور دنوں میں کچھ اوقات جو فضیلت والے آتے ہیں، اس میں مزید بندوں کو چوکنا ہونا چاہیے۔ لیکن زندگی کے ہر لمحے میں اور زندگی کے ہر لحظے میں مومنوں کو چوکنا رہنا چاہیے۔ رمضان کے مبارک مہینے میں یقیناً بندے نیک اعمال کی کثرت کرتے ہیں، لیکن رمضان میں کیے گئے اعمال پر بندہ تکیہ نہیں کر سکتا، بھروسہ نہیں کر سکتا، اور رمضان میں کیے گئے اعمال پر بندہ تکبر بھی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اصل چیز
اعمال نہیں ہے، اصل چیز تو قبولیت ہے کہ جو بھی بندہ اعمال کر رہا ہے وہ عند اللہ مقبول ہو جائے۔ اگر مقبول ہو جائے تو پھر سمجھا جائے گا کہ بندہ کامیاب ہو گیا، اور اگر عند اللہ اعمال مردود ہوں تو پھر آدمی کے لیے خیب و خسران کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اسی لیے ہم اپنے اکابر اولیاء اللہ بزرگان دین کی اگر زندگیاں دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رمضان کے ختم پر وہ غمزدہ ہو جاتے تھے، وہ مغموم ہو جاتے تھے، وہ فکر میں مبتلا ہو جاتے تھے، اور پوچھنے پر یہ بتاتے تھے کہ ہم غمزدہ کیوں نہ رہیں، ہم فکر مند کیوں نہ رہیں، جبکہ ہمیں یہ یقین نہیں ہے کہ ہم نے جو رمضان میں اعمال کیے ہیں، جو نیکی کے ہم افعال کیے ہیں، وہ اللہ نے ہمارے اعمال قبول کر لیے۔ جب ہم کو معلوم ہی نہیں ہے تو خوشی کس بات کی؟ تو قبولیت کی ایک امید تو ہونی چاہیے، لیکن ساتھ میں عدم قبولیت کا ایک خوف اور ایک ڈر ہمارے اوپر ہونا چاہیے۔ اگر یہ کیفیت ہمارے اوپر ہو تو کبھی بھی ہم رمضان میں کیے گئے اعمال پر تکیہ اور بھروسہ نہیں کریں گے، اور کبھی بھی ہم غرور نہیں کریں گے، غرور میں، فخر میں ہم مبتلا نہیں ہوں گے۔ ہمارے اعمال، ہماری زندگیاں، ہمارے حالات یہ بتاتے ہیں کہ جیسے ہم نے رمضان کے مبارک مہینے میں عمل کر کے، نمازیں پڑھ کے، تلاوت کر کے، صدقہ کر کے، خیرات کر کے، ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ہم بہت سارے اعمال اور نیکیاں اپنے نام اعمال میں جمع کر لیے ہیں، اس لیے اب رمضان کے بعد نیکی کا کام کرنے کی ضرورت نہیں۔ چنانچہ یہ چیز اپنے آنکھوں سے دیکھی جا رہی ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہر مسجد بھری ہوئی نظر آتی ہے، اور رمضان کے ختم کے بعد مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں۔ رمضان کے مبارک مہینے میں مصلیوں کی ایک کثرت ہوتی ہے، اور رمضان کے ختم کے بعد وہ کثرت ختم ہو جاتی ہے، قلت ہو جاتی ہے۔ بس وہی گنے چنے افراد مسجدوں میں امام صاحب کے پیچھے رہتے ہیں۔ بڑی بڑی مسجدیں ہیں، ہزاروں مصلی جن مسجدوں میں سما سکتے ہیں، ایسے نمازیوں، ایسے مسجدوں کا یہ حال ہے کہ گنے چنے مصلی مسجد میں نماز کے لیے آ رہے ہیں۔ کتنے مسجدوں میں تو ائمہ پریشان ہیں بیچارے، کبھی کبھی مقررہ اوقات کے خلاف نماز پڑھانا پڑتا ہے، اس لیے کہ کوئی مکبر ہی نہیں ہے، کوئی تکبیر بولنے والا ہی نہیں ہے۔ اگر اکا دکا کوئی نماز پڑھنے کے لیے آیا بھی ہے تو اس کے اندر تکبیر بولنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ اور کتنے اللہ کے بندے اس بنیاد پر جلدی وقت سے پہلے مسجد میں نہیں آتے کہ امام صاحب ہم کو بول دیں کہ بھائی تکبیر بول۔ آج ہمارے ایمان کا، آج ہمارے اسلام کا، آج ہماری دینداری کا، آج ہمارے دینی علوم کا یہ حال ہو گیا کہ آج مسلمان کو، ہم مسلمانوں کا ہو گیا۔ رمضان کے مبارک مہینے میں جو بھی ہم نے اعمال کیے ہیں، ایسا لگتا ہے ہمارے عمل سے، ہماری صورت حال سے
کہ ہم نے رمضان کے مبارک مہینے میں کیے گئے اعمال پر ایک بھروسہ کر لیا ہے کہ ہم نے خوب اعمال کر لیے ہیں، اب رمضان کے بعد نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس دھوکے سے اور اس غفلت سے اپنے آپ کو نکالنا ہے۔ ہم نے جو رمضان میں اعمال کیے ہیں، رمضان کے ختم کے بعد بھی اعمال کرتے رہنا ہے، اور ساتھ میں ان کیے ہوئے اعمال کی قبولیت کی رب سے دعا کرنا ہے۔ پروردگار، ہم انسان ہیں اور بڑے کمزور ہیں، پروردگار آپ نے ہمیں کمزور بنایا ہی ہے، دوسری مخلوقات کے مقابلے میں ہم بہت کمزور ہیں۔ جو کچھ بھی اعمال ہو گئے ہیں، جیسے بھی ہوئے ہیں، اسے اپنی بارگاہ میں قبول کر لیجئے، اسے مردود مت کیجئے، اپنے رب سے قبولیت کی دعا کرتے رہنا چاہیے، اور ساتھ میں اور بھی اعمال کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یہ رب کو ہرگز پسند نہیں ہے، کثرت اعمال رب کو پسند نہیں ہے، مداوت اعمال رب کو پسند ہے۔ ایک بندہ کبھی آیا مسجد میں اور بیٹھ کر 2 3 پارے 4 پارے 5 پارے پڑھ لیا، ہفتے کے لیے غائب ہو گیا۔ ایک بندے کے دل میں آیا کہیں کسی کو بھاری صدقہ کر دیا، اب مہینوں کے لیے مٹھی بند۔ یہ ہنگامی عمل جو کثرت کے ساتھ کیے جاتے ہیں، یہ رب کو زیادہ پسند نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، ای الاعمال احب الی اللہ، کون سا عمل اللہ کو زیادہ محبوب ہے؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ادومھا وان قل، جو عمل مداومت کے ساتھ کیا جائے، چاہے وہ تھوڑا ہو، وان قل، چاہے وہ تھوڑا ہو، یہ رب ذوالجلال کو بہت پسند ہے۔ اس لیے بندوں کو تھوڑا ہی عمل ہو، مداومت کے ساتھ کرنا چاہیے۔ رمضان کے مبارک مہینے میں نماز پنجگانہ ہم پابندی سے پڑھ رہے تھے، سنن نفل مستحبات کی ہم پابندی کر رہے تھے، قرآن کی ہم تلاوت کر رہے تھے، صدقہ و خیرات کر رہے تھے۔ چلو بھائی، 5 وقت کی نماز جو فرائض واجبات ہیں اس میں تو کمی نہیں ہو سکتی، جو فرائض ہیں، جو واجبات ہیں، جو سنن مؤکدہ ہیں، عمل میں فرض کے درجے میں ہیں، وہ تو کم نہیں کر سکتے، اس کو تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، نہیں پڑھیں گے تو گناہ ملے گا۔ ایسی چیزوں میں تو کمی کر ہی نہیں سکتے، اس کو تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، ہر حال میں پڑھنا ہے۔ فرض نمازیں جو ہے اس میں کمی نہیں کر سکتے، لیکن جو سنن غیر مؤکدہ جو نفل کے درجے میں ہے، مستحبات ہیں جو، اس میں تو ہم کمی کر سکتے ہیں۔ اگر ہم روزانہ نفلیں 10 رکعت پڑھتے تھے تو آپ 5 رکعت، یہ 6 رکعت پڑھو، 2 رکعت ہی نفل پڑھو، لیکن ڈیلی پڑھو، ڈیلی پڑھو، تاکہ اس نیک عمل کی مداومت باقی رہے، رمضان کے ختم کے بعد بھی اس نیک عمل کی مداومت باقی رہے۔ رمضان کے مبارک مہینے میں کتنے اللہ کے بندے ہیں جو ڈیلی کئی پارے قرآن کے پڑھتے ہیں، کئی پارے قرآن کے پڑھتے ہیں، لیکن رمضان جب ختم ہو جاتا ہے تو اللہ کا کلام بالائے طاق رکھ دیا جاتا ہے، طاق کے اوپر رکھ دیا جاتا ہے، اب پورے سال اسے اٹھانے کی نوبت نہیں آتی۔ اب جب پھر رمضان آئے گا تو اس کی دھول وغیرہ جھاڑ کر پھر قرآن اٹھایا جاتا ہے۔ کتنے اللہ کے ایسے بندے ہیں۔ ان غفلتوں سے اپنے آپ کو نکالنے کی ضرورت ہے۔ رمضان کے مبارک مہینے میں اگر آپ 2 3 پارے پڑھتے تھے تو رمضان کے ختم کے بعد کم سے کم 2 3 پیج تو پڑھو، 2 3 نہیں، چلو 1 پیج روزانہ پڑھنے کا معمول بناؤ۔
تو ای الاعمال احب الی اللہ، اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کون سا عمل اللہ کو محبوب ہے؟ اے اللہ کے رسول، تو حضور نے فرمایا ادومھا، مداومت کے ساتھ، پابندی کے ساتھ، کنٹینیو، روزانہ ڈیلی جو کام کیا جاتا ہے وہ رب کو بہت پسند ہے۔ وَإِنْ قَلَّ، اگرچہ وہ عمل تھوڑا ہی ہو، اگرچہ وہ عمل تھوڑا ہی ہو۔ روزانہ رمضان کے مبارک مہینے میں صدقے کا ایک معمول تھا، آپ 10 روپیہ، 20 روپیہ، 30 روپیہ، 40 روپیہ، 50 روپیہ دیتے تھے۔ رمضان کے ختم کے بعد کم سے کم 3، 4، 5، 10 روپیہ دینے کا معمول باقی تو رکھو۔ تو اس طریقے سے مداومت کے ساتھ نیکی کے اعمال و افعال بندوں کو کرنے چاہیے۔ اور نماز پنجگانہ، 5 وقت کی نماز بندے رمضان کے مبارک مہینے میں کتنے پابندی سے پڑھتے ہیں۔ وقت سے پہلے اللہ کے بندے مسجد میں آ جاتے ہیں۔ رمضان کے مبارک مہینے میں وقت سے پہلے مسجدیں بھر جاتی ہیں، لیکن رمضان کے ختم کے بعد یہ فرض نماز بھی پڑھنے کے لیے اللہ کے بندے اللہ کے گھر میں نہیں آتے، جبکہ نماز کے بارے میں بتایا گیا کہ نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے، کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے۔ اور نماز ہر کسی پر بلوغت کے بعد فرض ہے، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ عالم ہو، چاہے وہ جاہل ہو، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ شاہ ہو، چاہے وہ گدھا ہو، ہر کسی کے اوپر نماز فرض ہے اور ہر حال میں فرض ہے۔ حضر میں، سفر میں، صحت میں، بیماری میں، دکان میں، کاروبار میں، بازار میں، ہر جگہ فرض ہے، اسے چھوڑ نہیں سکتے۔ پھر رمضان کے ختم کے بعد یہ نمازوں کو کیوں ترک کیا جاتا ہے؟ رمضان کے ختم کے بعد نمازوں کو کیوں چھوڑا جاتا ہے؟ یہ حیرت اور افسوس کی بات ہے، یہ حیرت اور افسوس کی بات ہے، جبکہ نماز ام العبادات ہے۔ نماز ام العبادات ہے، تمام عبادات کی ماں ہے نماز۔ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، نماز دین کا پلر ہے، اسلام کی عمارت اور بلڈنگ کا فاؤنڈیشن ہے۔ کیا؟ یہ نماز پلر ہے، ستون ہے، بنیاد ہے۔ الصلاۃ عماد الدین۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید سمجھانے کے لیے فرمایا من اقامہا اقام الدین، من اقامہا اقام الدین، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا۔ کتنی بڑی بات ہے، لیکن آج مسلمانوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ کام کاج ہو رہے ہیں، تجارت ہو رہی ہے، بزنس ہو رہا ہے، گھر بنائے جا رہے ہیں، شادی ہو رہی ہے، بیاہ ہو رہا ہے، ہر کام ہو رہا ہے دنیا کا۔ کون سا کام ہے جو چھوڑا جا رہا ہے؟ سارے دنیا کے کام ہو رہے ہیں، لیکن نماز چھوڑی جا رہی ہے، نماز چھوڑی جا رہی ہے۔ دنیا کے ہر کام کیے جا رہے ہیں اور نماز چھوڑی جا رہی ہے۔ مقصد زندگی سے غافل ہو کر بندے آج زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ قرآن کریم میں کیا فرما رہے ہیں؟ خطبے کے درمیان جو میں نے آیت پڑھی ہے اس میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر نفس، ہر انسان، ہر فرد بشر یہ دیکھے یہ کل کے لیے وہ کیا بھیج رہا ہے۔ ما قدمت لغد، غد کے معنی کل،
جیسے آپ رمضان کے مبارک مہینے میں روزے کی نیت کرتے ہیں، اللہم انی اصوم غدا لک فاغفر لی ما قدمت وما اخرت، اللہم انی اصوم غدا لک، غد کا معنی کل، نفس ما قدمت لغد، ہر شخص ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر شخص دیکھے، کیا دیکھے کہ وہ کل کے لیے قدمت آگے بھیجنا، کہ وہ کل کے لیے کیا بھیج رہا ہے، کل جو قیامت آنے والی ہے، کل جو قبر سامنے آنے والی ہے، کل جو میدان محشر بپا ہونے والا ہے، کل جو پل صراط قائم ہونے والا ہے، کل جو میدان حساب قائم ہونے والا ہے، رب ذوالجلال کے سامنے بندے حاضر ہونے والے ہیں، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، تو اس کل کے لیے وہ کیا بھیج رہا ہے، ہر انسان کو دیکھنا ہے، ہر شخص کو یہ دیکھنا ہے۔ پھر اللہ فرماتے وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، دو بار ایک آیت میں، چھوٹی سی آیت کے اندر دو مرتبہ تقوی کی بات آ رہی ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اعمال بھیجنا ہے، کل کے بارے میں کل کی تیاری کرنی ہے، تاکہ ہمیں قبر میں روشنی ملے، تاکہ ہماری قبر کشادہ ہو، تاکہ ہمارے قبر میں ہمارے نیک اعمال ہمارے مونس بنے، غمگسار بنے، ہمارا ساتھ بنے، اور ہمیں کل کے لیے بھیجنا ہے تاکہ میدان محشر میں ہمیں رب کا سائبان ملے، ہمیں کل کے لیے بھیجنا ہے تاکہ ہم پل صراط پر بجلی کی طرح گزر جائیں، بجلی کی طرح نہ صحیح، کم سے کم پیدل چلنے والے کی رفتار سے تو گزر جائیں، ہمیں کل کے لیے تیاری کرنی ہے، رب کے سامنے کھڑے ہونے کے ہم قابل رہے، رب کے سامنے ہم سرخرو ہو جائے، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر شخص یہ دیکھے کہ وہ کل کے لیے کیا تیاری کر رہا ہے، کل کے لیے وہ کیا بھیج رہا ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور یہ کام اللہ سے ڈر کے کرنا ہے، اللہ سے ڈر کے کرنا ہے، کہ بزنس کرو، تجارت کرو، کاروبار کرو، لین دین کرو، خرید و فروخت کرو، اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کے کرو، دھوکہ نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اور رب کا استحضار سینے میں کرتے ہوئے کام کرنا، تاکہ دھوکہ نہ ہونے پائے، جھوٹ نہ ہونے پائے، آپ کا مال حرام نہ ہونے پائے، حلال رہے، آپ کے پیٹ میں جانے والا لقمہ حرام نہ رہے، حلال رہے، اس کی کوشش کرنی ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہنا، دو بار ایک چھوٹی سی آیت کے اندر دو بار تقوی کی بات کہی گئی ہے۔ رمضان کا مبارک مہینہ رب کائنات نے ہمیں تقوی ہی پیدا کرنے کے لیے دیا تھا، اگر رمضان کے مبارک مہینے میں ہم نے اس طریقے سے روزے رکھے، اس طریقے سے اعمال کیے کہ ہمارے اندر رب کا استحضار آ گیا، تو یہ استحضار بقیہ 11 مہینے میں باقی رہنا چاہیے، بقیہ 11 مہینے میں باقی رہنا چاہیے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالی خبر رکھنے والا ہے جو تم کر رہے ہو، جو بھی جہاں بھی جیسے بھی کر رہا ہے کوئی بھی کام، وہ رب اس کو دیکھنے والا ہے، وہ رب اس کے عمل سے باخبر ہے، وہ رب اس کے عمل سے باخبر ہے، کہیں بھی بیٹھا ہوا، چلتا ہوا، سوتا ہوا، جو کچھ بھی عمل کر رہا ہے بندہ، پروردگار اسے دیکھنے والا ہے، اسے دیکھ رہا ہے، پروردگار اس سے باخبر ہے۔ تو ہمیں اس اعتبار سے اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں کیا فرمایا؟ الصلاۃ عماد الدین،
نماز دین کا ستون ہے. من اقامہا اقام الدین، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا. اور آگے اللہ کے نبی نے فرمایا من ترکہا ہدم الدین، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے گویا کہ دین کو ڈھا دیا. یہ چھوٹی بات ہے، یہ چھوٹی بات ہے. جس نے نماز کو چھوڑ دیا، ترک کر دیا، ہدم الدین، اس نے دین کی بلڈنگ کو، عمارت کو مسمار کر دیا. ابھی کوئی آئے اور وضو خانہ اگر توڑنا شروع کرے تو آپ اس کی جان لے لیں گے. مسجد اور اس کا وضو خانہ کس بنیاد پر توڑ رہا ہے؟ آپ برداشت کریں گے اسے؟ کوئی مسجد پر حملہ کرے آپ اسے برداشت کریں گے؟ آپ خود اسلام کی عمارت اور بلڈنگ کو مسمار کر رہے ہیں. ہم خود اسلام کی بلڈنگ عمارت کو ڈھا رہے ہیں. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں من ترکہا ہدم الدین، جس نے نماز چھوڑا اس نے دین کی عمارت کو ڈھا دیا. اتنی اہم عبادت ہے مسلمانوں نماز. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز مومن اور کافر کے درمیان میں فرق کرنے والی ہے. مومن اور کافر کے درمیان میں فرق کرنے والی چیز ہے. جو نماز پڑھتا ہے وہ اپنا ایمان ظاہر کر رہا ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا گویا کہ اپنا کفر وہ آشکارا کر رہا ہے. جو نماز نہیں پڑھتا، تارک صلاۃ، نماز کو چھوڑنے والا، گویا کہ اپنے کفر کا اظہار کر رہا ہے، اپنے کفر کو ظاہر کر رہا ہے. یہ میں نہیں، ہمارے آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ مومن اور کافر کے درمیان میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے. جو نماز پڑھتا ہے صحیح معنی میں وہ مسلمان ہے. جو نماز نہیں پڑھتا اللہ کے نبی کے کہنے کے مطابق وہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے کا مستحق نہیں ہے، کہلانے کے لائق نہیں ہے کہ وہ کہے کہ مسلمان ہو. تو نماز اتنی اہم عبادت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز یہ تحفہ معراج ہے. نماز تحفہ معراج ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نماز معراج کے سفر میں بطور تحفے کے اللہ کی طرف سے دی گئی ہے. معمولی آدمی کے تحفے کی قدر کی جاتی ہے، اس کا احترام کیا جاتا ہے، اس کی محافظت کی جاتی ہے، اس کی حفاظت کی جاتی ہے. اور جو اللہ کی طرف سے، رب کی طرف سے نبی کو اور نبی کے امت کو جو نماز تحفے کی شکل میں دی گئی، آج ہم اسے کیسے ضائع کر رہے ہیں؟ اس کے محافظت کی کوئی بندہ فکر نہیں کر رہا ہے. یہ رب کے تحفے کی بے حرمتی ہے، رب کے تحفے کی یہ بے عزتی ہے. ہمیں اس بے حرمتی سے، اس بے عزتی سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. قرۃ عینی فی الصلاۃ. ہم اپنے نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اپنے نبی سے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. یعنی جو بندہ نماز پڑھ رہا ہے، نبی کا جو امتی نماز پڑھتا ہے، اپنے نبی کی آنکھ کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے. اور جو اس کا مفہوم مخالف خود آپ نکال لو، یعنی جو نبی کا امتی نماز نہیں پڑھتا وہ اپنے نبی کے آنکھ کو تکلیف پہنچا رہا ہے، وہ نبی کی آنکھ میں گویا کہ دھول جھونک رہا ہے، نبی کو تکلیف پہنچا رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مقامات پر نماز کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے کون کون سے پیرائے سے اپنے صحابہ کرام کو سمجھایا اور بتایا، اور امت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں، یہ حدیثیں پہنچائی گئی ہیں
تاکہ نماز کی عظمت اور اہمیت ہمارے دلوں کے اندر آئے۔ اللہ اپنے قرآن کریم میں فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز فحش اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ جو بندہ نماز پڑھتا ہے، نماز کی برکت سے اس کے اندر اگر کوئی برائی ہے تو نماز کی برکت سے وہ برائی ختم ہوتی ہے۔ یہ میں نہیں، اللہ کا کلام بباغ طول یہ اعلان کر رہا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، کہ بے شک نماز فحش اور برے کاموں سے روکتی ہے، ولذکر اللہ اکبر، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ اللہ کے ذکر پر کوئی چیز بڑی نہیں ہو سکتی۔ جب اللہ نے اپنے گھروں سے یہ آواز، یہ ندا بلند کرا دی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے ہیں، اللہ سب سے بڑے ہیں، تو اب بندگان خدا کو اپنے دل کے اندر رب کی بڑائی، کبریائی بٹھاتے ہوئے رب کے دربار کی طرف، رب کے گھر کی طرف آنا چاہیے کہ اب میرے بیوی بچے بڑے نہیں ہیں، اب میرا کاروبار بڑا نہیں ہے، اب میرا بزنس بڑا نہیں ہے، میری تجارت بڑی نہیں ہے، میرے دوست احباب کی مجلسیں محفلیں بڑی نہیں ہیں، میری دکان بڑی نہیں ہے، اب رب کا ذکر، رب کی عبادت بڑی ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ فوراً دوڑ کے رب کی طرف آنا چاہیے، تب کہا جائے گا کہ ہاں یہ اللہ کے بندے اللہ کے نام کو سب سے بڑا سمجھتے ہیں۔ اذان ہو رہی ہے، کام ہو رہا ہے، اذان ہو رہی ہے، بزنس ہو رہا ہے، اذان ہو رہی ہے، سفر ہو رہا ہے، اذان ہو رہی ہے، دوستوں میں گپ شپ ہو رہا ہے، اذان ہو رہی ہے، آپ نے کام کاج میں اپنے بیوی بچوں میں پڑے ہوئے، اسے غفلت کہیں گے، اسے بے لاپرواہی کہیں گے، اسے رب کے نام کی توہین کہیں گے، اسے رب کے نام کی تذلیل کہیں گے۔ توقیر اور تعظیم یہ ہے رب کا نام سنتے ہی بندہ چوکنا ہو جائے، رب کے نام کو سن کر بندہ چوکنا ہو جائے، کھڑا ہو جائے، تیار ہو جائے، اللہ کے گھر میں آئے، وضو بنائے اور سجدہ ریز ہو، عبادت میں لگ جائے، تب کہا جائے گا کہ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، پر اس نے صحیح طریقے سے عمل کیا۔ اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا قرآن، اس قرآن میں کتنی جگہوں پر نماز کی اہمیت کو بتایا گیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، وقت کی تحدید اور تعین کے ساتھ نماز مومنوں پر فرض ہے۔ فجر کا ایک ٹائم ہے، اس ٹائم تک آپ پڑھیں گے تو آپ کی نماز ادا ہوگی۔ ظہر کا ایک ٹائم ہے، عصر کا ایک ٹائم ہے، مغرب کا ایک ٹائم ہے، عشاء کا ایک ٹائم ہے۔ ٹائم کی تحدید کے ساتھ نماز کو اللہ نے فرض فرمایا ہے۔ اس ٹائم کے اندر نماز پڑھی جاتی ہے تو نماز ادا کہلاتی ہے، اس نماز کے ختم کے بعد نماز پڑھی جاتی ہے تو نماز قضا کہلاتی ہے۔ اور پھر مساجد میں ہر نماز کے پڑھنے کا ایک مقرر ٹائم ہے، فجر کا ایک ٹائم ہے، نہ ادھر نہ ادھر، نہ پہلے نہ بعد میں، ٹائم ٹو ٹائم نماز پڑھی جاتی ہے۔ مقرر امام مسجد کا مصلی پر ٹائم ٹو ٹائم کھڑا ہو جاتا ہے، مسجد کا صدر آیا کہ نہیں آیا نہیں دیکھتا، سیکریٹری آیا کہ نہیں آیا نہیں دیکھتا، محلے کا مکھیا پردھان آیا کہ نہیں آیا نہیں دیکھتا، ایم ایل اے آیا کہ نہیں آیا نہیں دیکھتا، وقت کا بادشاہ آیا کہ نہیں آیا نہیں دیکھتا۔ ٹائم ایک مقرر ہے، ٹائم ٹو ٹائم مصلی پر امام کھڑا ہو جاتا ہے، مکبر تکبیر کہتا ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ٹائم کی تحدید کے ساتھ مومنوں پر نماز فرض کی گئی ہے۔ رب کائنات ہمیں ٹائم کا پابند بھی بنانا چاہتے ہیں، رب ہمیں اپنے ٹائم کا، وقت کا پابند بنانا چاہتے ہیں۔
اور ہم بے اصولی میں مبتلا ہیں. جب چاہا جس نے اپنے گھر میں نماز پڑھ لی، جب چاہا جس نے اپنے دکان میں نماز پڑھ لی، بازو میں مسجد موجود ہے، مسجد میں 4 قدم بڑھا کر جانے کی توفیق نہیں. ادھر اللہ کے نبی کا غصہ اور غضب دیکھیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو لوگ بغیر کسی عذر کے محض کاہلی اور لاپرواہی کی بنیاد پر اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں، میرا جی چاہتا ہے مصلی پر کسی کو کھڑا کروں اور چاہوں محلے میں ایسے آدمیوں کے گھروں کو آگ لگا دوں، ایسے آدمیوں کے گھروں کو آگ لگا دوں. مرد کے لیے فرمایا مسجد میں آ کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، مسجد میں آ کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھو. عورتوں کو فرمایا ٹائم کی تحدید کے ساتھ، فجر کو فجر کے وقت میں، ظہر کو ظہر کے وقت میں، عصر کو عصر کے وقت میں، مغرب کو مغرب کے وقت میں، عشاء کو عشاء کے وقت میں اپنے گھر میں نماز پڑھو. عورتوں کو کہا گھروں میں نماز پڑھو. مردوں سے کہا کہ تم اللہ کے گھر میں آ کے نماز پڑھو. آج مرد کہتا ہے کہ میں گھر میں نماز پڑھ لیتا ہوں، اور عورتوں کو مسجد میں لانے کی ضد کرتا ہے. ارے کیوں نہیں انتظام کرتے مسجد میں عورتوں کو نماز پڑھنے کے لیے آنے کے واسطے؟ تراویح کا انتظام مسجد میں کرو عورتوں کے لیے. آج اس کے لیے ضد کرتا ہے. تجھے رب نے کہا مسجد میں آ، تو نہیں آتا، اپنی عورتوں کو گھر میں، اللہ کے گھر میں بلانے کی کوشش کرتا ہے. شریعت مطہرہ کو بدلنے کی اور اس کا مذاق بنانے کی کوشش کرتا ہے. اسلام نے جیسے کہا ہے، جو حکم دیا ہے وہی وقت کا تقاضا ہے، ہر وقت کا وہی تقاضا ہے. اللہ کے ہر حکم میں بڑی حکمتیں ہیں، اللہ کے ہر حکم میں بڑی مصلحتیں ہیں، اور اللہ کے ہر حکم میں بڑے نکات پوشیدہ ہیں جسے ہم اپنی ناقص عقل سے سمجھ نہیں سکتے. رب نے مردوں کو مسجد میں بلایا تو مردوں کو مسجد میں آنا چاہیے نماز پڑھنے کے لیے. 5 وقت کی نماز کے لیے مردوں کو رب نے مسجد میں بلایا تو کہتا میں گھر میں نماز پڑھ لیتا ہوں. شب قدر اور شب برات اور شب جمعہ اور شب عید جب آتی ہے تو مسجد میں آ کے بھیڑ لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں، مجھے سکون مسجد میں ملتا ہے. 5 وقت کی نماز کے لیے مسجد میں سکون نہیں ملتا. جب رب نے تجھے مسجد میں بلایا اور شب برات میں، شب قدر میں اور شب عید میں رب نے مسجد میں تجھے نہیں بلایا، گھر میں کہا. گوشے تنہائی میں رب سے اپنا کنیکشن جوڑ اور اپنے رب کو منا. رمضان میں جو تو نے اعمال کیے ہیں اپنے رب سے اس کا انعام چاہ، اپنے رب سے اس کا انعام مانگ. تو مسجد میں آ کے بھیڑ لگاتا ہے. کتنا الٹا کر دیا مسلمانوں ہم نے شریعت کو، مذاق بنا رہے ہیں ہم اسلام کا، قرآن کا، حدیث کا. رب نے نماز جیسی عبادت دی ہے، بندہ اپنے رب کے سامنے آتا ہے اور اپنی عاجزی کا، اپنی انکساری کا، اپنی تواضع کا، اپنی مسکنت کا، اپنے تذلل کا اظہار کرتا ہے. اب وہ تذلل کا اظہار جس شکل میں ہو، کوئی کہتا ہے رب کے سامنے کھڑے ہو کر تذلل کی بہتر شکل یہ ہے اس طرح کھڑا ہو جا، کھڑے ہو جا. کوئی کہتا ہے رب کے سامنے تذلل کی بہتر شکل ناف کے نیچے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونے میں ہے، کھڑا ہو جا. کوئی کہتا ہے رب کے سامنے تذلل کی، تواضع کی، انکساری کی بہتر شکل ارسال ہے، ہاتھ چھوڑ کے ایسے عاجزانہ کھڑا ہو جا، ایسے ہی کھڑا ہو جا. جس نے کہا سینے پر ہاتھ باندھنا ہے وہ نبی کی حدیثوں سے نکالا ہے. جس نے کہا ناف کے نیچے باندھنا ہے وہ بھی نبی کی حدیثوں سے نکالا ہے. جس نے کہا ارسال کرنا ہے، ہاتھ چھوڑ کے کھڑا رہنا ہے، وہ بھی نبی کی حدیثوں سے نکالا ہے. رب کل کو قیامت میں میدان محشر میں یہ نہیں پوچھے گا تو سینے پہ ہاتھ باندھ کے آیا، ناف کے نیچے ہاتھ باندھ کے آیا، یا ارسال کر کے ہاتھ چھوڑ کے میرے سامنے تذلل کا اظہار کر کے آیا. رب یہ نہیں پوچھے گا. تیرے رب تیرے سینے کی، تیرے دل کی کیفیت کے اعتبار سے رب فیصلہ کرے گا کہ تو سینے پر ہاتھ باندھنے
اور ناک کے نیچے ہاتھ باندھنے اور ارسال کرنے پر نزاع کر کے آیا، جھگڑا کر کے آیا، لڑائی کر کے آیا، فتنہ پھیلا کر کے آیا، رب اس پہ گرفت کرے گا۔ آج ہم نے فروعی اختلافات میں لگ کر اپنی اجتماعیت کو کھو دیا ہے، اپنی اجتماعیت کو برباد کر دیا ہے، اپنے اجتماعیت کے روب کو ہم نے ختم کر دیا ہے، جس کو رب نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، تفرقہ بازی مت کرو، سینے پر ہاتھ باندھنے کو فرقہ بندی مت بناؤ، ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کو لڑائی نزاع جھگڑے کا سبب مت بناؤ، ارسال ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے کو لڑائی جھگڑے کا سبب مت بناؤ، آمین بالجہر آمین بالسر کو لڑائی جھگڑے کا سبب مت بناؤ، قرأت خلف الامام اور عدم خلف الامام کو نزاع اور جھگڑے کا سبب مت بناؤ۔ آج ہم نے ان چھوٹے چھوٹے فروعی اختلافات کو نزاع اور جھگڑے کا سبب بنا لیا اور اپنی اجتماعیت کو پارا پارا کر لیا۔ مسلمانوں، نوجوانوں، سمجھنے کی، سنبھلنے کی، سدھرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے آپ کو قرآن اور حدیث، آثار صحابہ، اپنے اکابر اولیاء اللہ کے نقش قدم پر اپنے آپ کو چلانے کی ضرورت ہے۔ سمجھنے کی، اس پر ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔